الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ہمیں اس شرف کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے اس احسان کا جس قدر ممکن ہو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ زبان سے شکر اور اس کے بعد اپنے عمل سے شکر ہے۔ یعنی ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور اپنے عمل سے ہم یہ ثابت کریں، اپنے قول فعل سے ثابت کریں، اپنی اداؤں اور طرز معاشرت سے ثابت کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اس کی صورت اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر موقع کے مناسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کریں، اپنی تہذیب، اپنے ثقافت اور اپنے رہن سہن، تہذیب و تمدن میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کو ہمیشہ مقدم رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے یہ ہلکی سی گفتگو اس لیے عرض کی ہے کہ ابھی 2 دن بعد 1 اپریل 2016 شروع ہوگا، تو اس میں ہمارے بہت سارے لوگ اپریل فول کے نام پر 2 گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے اغیار کے طرز پر دانستہ یا نہ دانستہ طور پر چلتے ہیں۔ ایک جرم یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسرا اس میں جرم ہوتا ہے مسلمان اپنے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ 3 بار ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتاؤں کون سا ہے، میں بتاؤں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کا شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی ذات اور صفات میں، یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ تشریف فرماتے، یہ بیٹھے ہوئی بات فرمائی، اور وکان متکئن، اس کے بعد جیسے بیٹھے تھے تو پھر آپ سیدھے جیسے آدمی بیٹھا بات کر رہا ہو اور پھر اہم بات بتانے کے لیے ٹیک چھوڑ کر سیدھا بیٹھتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھ کے اور آپ نے فرمایا، الا وقول الزور و شہادت الزور، الا وقول الزور و شہادت الزور، بار بار فرماتے رہے، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا۔ تو بکرا فرماتے ہیں اتنی بار آپ نے جملہ دہرایا کہ ہم نے کہا کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہو جائیں اور اب بس فرما دیں یہ بات کہنی۔ تو جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمزدہ ہو کر امت کو اس پر متوجہ فرماتے ہیں۔ دوسرا اس میں گناہ کون سا ہے کہ مسلمان کو ایذا پہنچتی ہے، مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ تنبیہ فرمائی ہے کہ آدمی جھوٹ سے بچے اور مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے بچے۔ اور اپریل فول میں یہی 2 جرم ہوتے ہیں، جھوٹی بات کہی جاتی ہے اور مسلمان کو تکلیف دی جاتی ہے۔ یہ دانستہ یا نادانستہ طور پر انسان اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر اغیار کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی تمام رسومات، خرافات، حتیٰ کہ بدعات سے بچنے کی توفیق دے جس سے ہمارا ایمان تباہ ہوتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو جن اعمال سے تکلیف ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے،
اس سے ہمیں بھرپور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ